شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. محترم حضرات، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوانوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ آج آخری تاخرات میں اللہ کے گھر میں موجود ہیں. ایک تو یہ تاخرات ہے اور دوسرے لیلۃ الجمعہ بھی ہے. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاخرات اور لیلۃ الجمعہ دونوں اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو بہت زیادہ لیلۃ القدر کی امید کی جاتی ہے. بہت قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. آج کی اس مجلس میں میں آپ حضرات کے سامنے جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اس کی کل 10 حرام مختلف جو شکلیں ہیں، 10 حرام شکلیں جھوٹ کی جو سماج میں، معاشرے میں عام ہے، رائج ہے. ویسے تو جھوٹ سماج میں بہت عام ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا کے زمانے میں تو جھوٹ اور عام ہو گیا ہے. اور بسا اوقات لوگ جھوٹ کو اب دھیرے دھیرے اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، گناہ کی لسٹ سے اس کو نکال دی، ایک عام ہو گیا ہے. گھر میں بیٹھے آرام فرما رہے ہیں، کوئی ساتھی فون کرتا ہے تو ابھی گھر میں نکلے بھی نہیں، بولتے ہیں آ گیا 2 منٹ قریب میں ہوں. ابھی گھر میں آرام فرما رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں نکل گیا ہوں، 2 منٹ میں آ رہا ہوں، قریب میں ہوں. بسا اوقات کیا ہے، بچوں سے جھوٹ بول کر کے دیتے ہیں. فون نہیں اٹھاتے، بچے کو فون اٹھانے بولتے، بولو ابو سو رہے ہیں، ابو باتھ روم میں ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بچوں کو جھوٹ کی تربیت ہم دے رہے ہیں. بچہ ہم سے جھوٹ سیکھ رہا ہے، اب وہ اپنی زندگی میں جھوٹ سے کیسے بچے گا؟ ایسی بہت ساری جھوٹ کی حرام شکلیں ہیں جو سماج میں، معاشرے میں عام ہیں اور ہر طبقہ اس میں ملوث ہے اور لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے.
کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک سنگین گناہ، ایک خطرناک گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کے لیے آخرت میں دردناک سزائیں۔ سب سے پہلے جھوٹ کی سنگینی اور خطرناکی کو جاننے سے پہلے اور اس کی حرام شکلوں کو جاننے سے پہلے سچائی کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، سچ بولنے کی، تاکہ دونوں پہلوؤں پر وضاحت ہو جائے۔ ہماری زندگی میں سچ بولنے کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں، اور اس کی حرام شکلیں کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اچھی بھلی صاف سیدھی گفتگو کرو۔ قولا سدیدہ سے مراد ایسی بات، ایسی گفتگو جس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، سچی بات کہو، اس میں ہیرا پھیری نہ ہو، کسی کو دھوکہ دینا نہ ہو، سچی صاف گفتگو کرو جس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر تم سچی بات کرو گے، جھوٹ سے بچو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، دو فائدہ یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک تو سچ بات کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اعمال کی اصلاح اور گناہوں کی مغفرت کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ ہم لوگوں سے بات چیت کرتے وقت گفتگو میں صاف سیدھی بات، اچھی اور سچی بات کریں، جھوٹ سے بچیں اور کسی طرح کے ہیرا پھیری نہ کریں۔ دوسری جگہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ آیت غزوہ تبوک کے جو متخلفین تھے، جو بغیر عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو جو منافقین تھے وہ لوگ تو جھوٹے بہانے بنا کر کے بچ گئے، لیکن 3 صحابی وہ جھوٹے بہانے نہیں بنائے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر آج ہم جھوٹے بہانے بنا کر بچ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو ہمارا جھوٹ بتا دے گا کہ ہم جھوٹ بولے تھے، اور اس وقت سماج اور معاشرے میں ہم جھوٹے شمار ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ سچائی پر قائم رہے، جا کر سیدھے سیدھے سچ بات بتا دیے کہ ہمارے جنگ میں نہ جانے کی وجہ کیا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بس ہماری سستی اور کاہلی سے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کے لیے سخت سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی سچائی کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور سماج اور معاشرے میں وہ سچے شمار کیے گئے اور جھوٹ کے الزام سے وہ بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی تناظر میں اس آیت کو ذکر کیا کہ جھوٹوں کا ساتھ مت دو اور جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ مت رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جو سچ بولنے والے لوگ ہیں، سچوں کا جو گروہ ہے ان کے ساتھ رہو، تم سچ بولو، کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمان مردوں کے 10 صفات ذکر کیے، اور مسلمان مومن عورتوں کے بھی 10 صفات اسی آیت میں ذکر کیے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا
اور آخرت میں ان کو بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا. جس مسلمان مرد میں وہ 10 صفات ہوں گے اور جس مسلمان عورت میں وہ 10 صفات ہوں گے. اس میں سے چوتھی صفت جو اللہ نے ذکر کی والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. تو اللہ نے کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. یہ 10 صفات جس مسلمان مرد میں اور عورت میں پائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے بخشش، ان کے گناہوں کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. تو آپ غور فرمائیں کہ ان 10 صفات میں چوتھی صفت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے، وہ سچائی کی صفت ہے، والصادقین والصادقات. ایک چوتھی آیت جو سورہ مائدہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن کہے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. دنیا میں جو سچ بولتے تھے آج ان کا سچ بولنا ان کو فائدہ دے گا. کیا فائدہ ہوگا سچ بولنے کا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنتیں ہیں اور جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تو سچ بولنے کا فائدہ ان کو آخرت میں جنت کی نعمتوں کی شکل میں حاصل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں متقیوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو اس سچے دین کو لایا اور جس نے اس سچے دین کی تصدیق کی تو وہی لوگ متقی ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر سچے دین کو لایا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق دین، سچا دین لے کر کے آئے، اور جس نے اس سچے دین کی تصدیق کی سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی اور آپ کو صدیق کا خطاب ملا. تو کہا کہ ایسے سچوں کے لیے لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنت میں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ملیں گے. ذالک جزاء المحسنین، نیکی کرنے والوں کا اللہ رب العالمین کے پاس یہی بدلہ ہے. تو متقیوں کی صفت، اللہ کے نیک بندوں کی صفت کیا ہے کہ وہ ہر حال میں وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. اور سچائی، سچ بولنا یہ نبیوں کی صفت. قرآن میں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تعارف کرایا ہے اور ان کا تعارف کراتے وقت یہ کہا کہ وہ ہمارے سچے نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا انہو کان صدیقا نبیا، وہ ہمارے سچے نبی تھے. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، وعدے پر قائم رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے ہی، نبوت سے پہلے
اہل مکہ مشرکین مکہ نے آپ کو الصادق الامین کا خطاب دیا تھا. ابھی آپ نبی بنائے نہیں گئے، لیکن مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین، محمد سچے ہیں، امانت دار ہیں. یہ حسین خطاب، یہ اعزاز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، نبوت سے پہلے مشرکین مکہ کی طرف سے ملا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو پہاڑ پر جا کر جمع کیے، صفا پہاڑی پر، اور ان کو دعوت پیش کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی پاکیزگی پیش کی کہ میں تمہارے درمیان کیسا ہوں، پہلے یہ بتاؤ تاکہ تم میری بات کو جھٹلاؤ نہ، میں تمہارے درمیان کیسا ہوں. تو وہی مشرکین مکہ نے فرمایا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پائے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے، آپ کا پورا بچپن سے لے کر کے اب تک کی زندگی ہمارے درمیان گزری ہے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اخلاق کی پاکیزگی کا ان سے اعتراف کروا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مجھے سچا مانتے ہو اور تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، سچ بولتا ہوں، تو میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عند اللہ تملک العرب والعجم، تم کلمہ توحید کا اقرار کر لو، آخرت میں اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے اور دنیا میں تم عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو عزت، قیادت اور سربراہی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی تم کو کامیابی عطا کرے گا. لیکن وہی لوگ جو ابھی چند منٹوں پہلے، چند لمحوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، امانت دار کہا، سچا انسان کہا کہ ہم نے زندگی میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، وہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیے اور آپ کی دعوت کو نہیں مانے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی کیا ہے؟ الصادق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی. بادشاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، قبول اسلام سے پہلے ایک انٹرویو لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کئی سوالات کیے تھے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ محمد تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے؟ تو ابو سفیان جو ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے کہا یأمرنا الصلاۃ، یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ. محمد کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم کیا ہے؟ وہ ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں، وہ صدق اور سچ بولنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، والعفاف اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرو، پاک دامن بن کر رہو، والصلہ اور صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہ ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن اہم باتوں کو لوگوں کو حکم دیتے ہیں، بتاتے ہیں، اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم کیا ہے؟ آپ لوگوں کو سچائی کی تعلیم دیتے ہیں اور جھوٹ سے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے، جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ گھبرا کر، پریشان ہو کر آپ گھر واپس آئے اور کہا کہ انی قد خشیت علی نفسی، آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اس وقت آپ کی نیک بیوی
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے جن مکارم اخلاق کا حوالہ دے کر کے آپ کو صبر اور تسلی دی، کہا ابشر کلا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ گھبرائیں مت، اس لیے کہ آپ کے اخلاق بڑے اونچے ہیں۔ کہا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہا کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں۔ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، آپ ہمت سے رہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد اس مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جن مکارم اخلاق کا حوالہ دے کر کے آپ کو تسلی دی ہے، اس میں سے ایک چیز کیا کہا؟ وہ تصدق الحدیث، کہ آپ سچ بولتے ہیں، اور سچ بولنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ ضرور اس بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر سچائی کی ترغیب دلائی ہے اور جھوٹ سے نفرت دلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، سچائی کو لازم پکڑو، ہمیشہ اپنی زندگی میں سچ بولو، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکی کی رہنمائی کرتی ہے، نیکی کا راستہ دکھاتی ہے۔ جو انسان سچ بولتا ہے وہ نیکی کے کام کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان اپنی زندگی میں سچ بولتا رہتا ہے اور ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ سچوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں سچ بولا کرتا تھا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور اے لوگوں جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹا انسان، جھوٹ تو خود ایک گناہ کبیرہ ہے، جھوٹا انسان جھوٹ بولنے کے ساتھ اور بھی کئی گناہ کرتا ہے۔ جھوٹ انسان کو برائی کا راستہ دکھاتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ایک انسان اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ جھوٹوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی ترغیب دلائی ہے اور جھوٹ سے نفرت دلایا ہے، اور کہا کہ سچائی یہ نیکی کا راستہ ہے اور نیکی جنت کا راستہ ہے، اور جھوٹ یہ گناہ کا راستہ ہے اور گناہ یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے، تب جا کر کے آخرت میں ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ضمانت لی، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اے لوگو تم اپنی طرف سے مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو کہ میں اپنی زندگی میں یہ 6 باتوں پر ضرور عمل کروں گا۔ تم ضمانت دو کہ میں یہ 6 باتیں اپنی زندگی میں اس پر عمل کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک تو ضمانت دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی ضمانت، آپ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسرے ضمانت اور گارنٹی بھی کسی معمولی چیز کی نہیں، جنت کی ضمانت۔ اگر ہمارے دلوں میں
جنت کے حصول کا واقعی اشتیاق ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، تو ہمیں ان 6 باتوں پر ضرور اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیے، اور اس بات کی امید رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 باتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی ضمانت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کہا اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بات کرو تو سچ بولو۔ 6 باتوں میں پہلی صفت، پہلی چیز آپ نے کہا اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، کبھی جھوٹ مت بولو۔ دوسری چیز وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، وعدے کی خلاف ورزی مت کرو۔ تیسری چیز وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کر دو، اس میں خیانت مت کرو۔ چوتھی چیز وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، اپنے دامن کو کبھی داغدار مت ہونے دو، زندگی میں ہمیشہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ پانچویں چیز وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنے نظروں کو پست رکھو، جھکا کے رکھو، اپنی آنکھ کو، اپنی نظر کو آزاد مت چھوڑ دو، جدھر بھی نظر جائے کسی پر بھی نظر ڈالو، اجنبی عورتوں پر نظر ڈالو، اپنی نظر کو پست رکھو، نظروں کی خیانت سے تم بچو۔ اور چھٹی چیز آپ نے کہا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، تم اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی تمہارے ہاتھ سے کسی پر ناحق ظلم مت کرو، کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو مت ستاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں بتائیں اور کہا کہ اگر تم اپنی زندگی میں ان 6 چیزوں پر عمل کرنے کی ضمانت دو، میں دنیا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ان 6 چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو ذکر کی اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو۔ آپ دیکھیے سچائی کی کتنی اہمیت ہے کہ عقیدہ توحید کا جو عقیدہ، بنیادی عقیدہ جو ہر مسلمان کی زندگی میں ضروری ہے، توحید کے عقیدے میں بھی سچائی ضروری ہے۔ جب تک ہم سچے دل سے توحید کا اقرار نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے سوار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متوجہ کرنے کے لیے 3 مرتبہ ان کو آواز دی۔ جب وہ پوری طور پر متوجہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صادقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، جو شخص توحید کا اقرار کرے گا صادقا من قلبہ، سچے دل کے ساتھ جو شخص توحید کا اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ اسے نہیں جلا سکتی۔ تو توحید کے اقرار میں بھی ضروری ہے کہ ہمارا یہ اقرار صرف زبانی نہ ہو بلکہ سچے دل کے ساتھ ہو۔ سچے دل سے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے توحید کا اقرار اپنی زبان سے کیا ہے، ہمارے دل میں یقین بھی ہو اور اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک طرف ہم توحید کا اقرار تو کر رہے ہیں، توحید کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے دربار میں بھی جھکتے ہیں اور غیر اللہ کے دربار میں بھی ضرورت پڑنے پر چلے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور خبروں اور آستانوں پر جا کر کے بھی آدمی ہاتھ پھیلائے۔ اللہ کو بھی نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو بھی نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید کا اقرار میں ہم سچے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا گیا مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف قبروں پہ سجدے، دوسری جانب نماز، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ تابکہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا مضحکہ توحید کا
کب تک اڑایا جائے گا؟ تو عقیدہ توحید میں بھی ہم سچے ہونا چاہیے. زبان سے جیسے ہم اقرار کرتے ہیں تو عمل سے اسی کے مطابق ہماری زندگی میں عمل بھی ہونا چاہیے. ایک اہل صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، اہل نجد کا ایک نجدی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بنیادی ارکان، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال کے بارے میں اس نے آپ سے سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجدی آدمی کو اسلام کے بنیادی ارکان بتائے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کیا، اے اللہ کے رسول، جو آپ نے اسلام کی بنیادی باتیں ہم کو سمجھائی ہیں، میں اپنی زندگی میں اس پر عمل کروں گا اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آدمی اقرار کر کے جانے لگا تو آپ نے فرمایا افلح ان صدق، اور دوسری روایت میں ہے دخل الجنہ ان صدق. یہ آدمی جو جا رہا ہے، جس کو میں نے اسلام کے بنیادی ارکان بتائے ہیں اور اس نے میرے سامنے اقرار کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اسلام کے ان بنیادی ارکان پر ضرور عمل کروں گا، اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گواہ بنا کر کے اس کے بارے میں یہ خوشخبری دی، افلح ان صدقہ، اگر یہ شخص اپنے قول و پیمان میں، اپنے قول و اقرار میں، اپنے عہد و پیمان میں اگر سچا ہے تو یہ شخص کامیاب ہو گیا. اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر یہ اپنے قول و اقرار میں جو اقرار کر کے گیا ہے، اگر اپنے قول و اقرار میں سچا ہے تو یہ جنتی ہے، یہ آخرت میں جنت میں داخل ہوگا. تو معلوم ہوا کہ عقیدہ توحید میں بھی سچائی ضروری ہے، اور ہم اپنی زندگی میں جو بھی دعوے کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے سچائی بڑی ضروری ہے. اور یہ سچائی کی اہمیت ہے. جھوٹ سے متعلق، جھوٹ کی سنگینی اور خطرناکی کیا ہے، اس تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقام پر جھوٹ کی خطرناکی، اس کی سنگینی اور جھوٹوں کے لیے سخت وعیدیں اور سزائیں بیان کیا ہے. ایک مقام پر اللہ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، سورہ جاسیہ میں، ہر جھوٹے گنہگار کے لیے آخرت میں ویل ہے. ویل کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. جہنم میں بھی سزائیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی درجے رکھے. جیسے جنت میں درجے ہیں تو اسی طریقے سے جہنم میں ایک وادی کا نام ویل ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہر جھوٹے انسان کے لیے اور گنہگار کو جہنم کی اس وادی میں رکھا جائے گا جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دی، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو. اور جو شخص، لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دے وہ آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ لعنتی انسان کی اخروی سزا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ، جس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا، اور دنیا میں جس پر لعنت پڑ جائے وہ انسان بہت منحوس شمار کیا جاتا ہے، اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی. ایک مرتبہ ایک خاتون اپنی سواری کو لے جا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ اس عورت نے اس سواری پر لعنت بھیجی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی سواری کو ہم سے دور کر دو، الگ کر دو، اس لیے کہ اس سواری پر لعنت بھیج دی گئی ہے، اور جس پر لعنت بھیج دی گئی ہو اس کا ہمارے ساتھ رہنا یہ مناسب نہیں، ورنہ اس کی نحوست اور اس کی سزا ہم کو بھی آ سکتی ہے. تو لعنت کی یہ دنیوی سزا ہے، اور اخروی اعتبار سے لعنتی انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں. اور اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جو گناہوں میں حد سے آگے بڑھنے والے ہیں اور جو جھوٹے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں. تو جھوٹے لوگ اللہ کی توفیق سے
محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، صحیح جانکاری نہیں ہے، ایسی چیز کے بارے میں اس کے پیچھے مت جاؤ۔ جب تمہارے پاس اس کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے تو ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ اگر تم اس کے بارے میں زبان کھولے اور جھوٹ بول دیے تو یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے کان، آنکھ، دل، دماغ اور جو بھی اللہ کے اعضاء ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تم سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کہاں استعمال کیا تھا، صحیح جگہ استعمال کیے تھے یا غلط جگہ استعمال کیے تھے۔ تو زبان یہ اللہ کی نعمت، زبان سے اگر ہم سچ بولتے ہیں تو یہ اس کا صحیح استعمال ہے، اور زبان سے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ اس کا غلط استعمال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ تو یہ جھوٹوں سے متعلق قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے سے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ حتی یسود قلبہ، یہاں تک کہ ایک انسان اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ فَيُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اس کو اللہ کے پاس جھوٹوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ کے نقصانات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ برے اخلاق میں، اخلاق رذیلہ میں، برے اخلاق میں سب سے زیادہ نفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو کبھی بھی کسی بھی حال میں پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے جھوٹ بول دیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اس کی محبت ختم ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے دل سے نکال دیتے، اس کا اعتبار ختم کر دیتے تھے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور جھوٹا انسان کچھ بھی کر سکتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اخلاق رذیلہ میں، برے اخلاق میں سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی۔ نہ آپ جھوٹ بولتے تھے اور نہ جھوٹ کو سننا پسند کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے جھوٹ بول دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حد درجہ نفرت کرتے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے جھوٹ سے اللہ سے صدق دل سے توبہ کر لیا ہے، اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے اور نہ اپنے سے قریب کرتے تھے۔ جھوٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نفرت تھی۔ جھوٹ کی ایک اخروی سزا جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں بیان کی ہے کہ میں سویا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا۔ عام طور پر فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے حل رأى أحد منكم من رؤيا، کیا آج کی رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب ذکر کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بتایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے پاس دو آنے والے آئے اور مجھے ایک ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس پہلو میں ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آکڑا ہے، اور اس لوہے کے آکڑے سے، اس آلے سے وہ اس کے جبڑے کو، وہ اس کی گدی تک چیرتا ہے، اور اس کے بعد جبڑا چیرنے کے بعد اس کے ناک، دونوں ناک کے حصے کو میں سے دائیں طرف کی، سیدھے طرف کی نتنے کو پھر اس کو چیرتا ہے اور گدی تک لے جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر اس کی آنکھ سے چیرتا ہے اور گدی تک لے جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ ایک جانب سے فارغ ہوتا ہے تو دوسری جانب آتا ہے، دوسری جانب بھی وہی عمل کرتا ہے، دوسری جانب ابھی فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب کا حصہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ پہلی جانب آتا ہے، پھر وہی سزا اس کو دیتا ہے، اس کے جبڑے کو، اس کے نتنے کو اور اس کی آنکھ، اس کو گدی تک چیرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا
کہ آخر یہ کون آدمی ہے اور اس کو ایسی خطرناک سزا کس جرم کے نتیجے میں دی جا رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. صبح جب گھر سے نکلتا تھا تو دن بھر یہاں وہاں دوستوں میں بیٹھ کر کے صرف جھوٹ بولتا تھا. جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کو یہ دردناک, یہ خطرناک سزا دی جا رہی. تو جھوٹوں کے لیے آخرت میں جہاں دردناک سزائیں ہیں اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے, وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. جھوٹ یہ انسان کو گناہ کی طرف اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے, اور جہنم کی ایک وادی ان کے لیے مقرر ہے. وہیں پر جھوٹے انسان کا دنیا میں کوئی اعتبار نہیں رہتا. جب لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے, تو لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے. یہاں تک کہ اگرچہ وہ اپنا خاص دوست ہو, اپنا مسلمان بھائی ہو, لیکن اگر کبھی معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ زبان کا سچا نہیں ہے, تو لوگ اپنے خاص دوست اور بھائی پر بھی اعتبار اور بھروسہ نہیں کرتے. اس سے بھروسہ اٹھا دیتے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور کبھی بھی جھوٹ بول سکتا ہے, مجھے دھوکہ دے سکتا ہے, مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. آج آپ دیکھیے دنیا میں بھی اگر معلوم ہو جائے ایک غیر مسلم تاجر, لوگ خرید و فروخت کے لیے غیروں کی دکانوں پر جاتے ہیں, یہ بول کر کے جاتے ہیں کہ اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن سچا ہے, امانت دار ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, ڈنڈی نہیں مارتا ہے, ناپ تول میں کمی نہیں کرتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا ہے, ملاوٹ نہیں کرتا ہے, بڑی امانت داری کے ساتھ سچ بول کر تجارت کرتا ہے. اگرچہ وہ غیر مسلم ہے, لوگ اس پر بھروسہ کر کے بغیر کسی شبہے کے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں. اور اپنا بھائی ہے, مسلمان بھائی ہے, لیکن اس کے پاس نہیں جاتے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, کبھی ملاوٹ کر سکتا ہے, ڈنڈی مار سکتا ہے. تو یہ ایسی خوبی ہے, سچائی ایک ایسی خوبی ہے اور جھوٹ بولنا ایک ایسا گناہ ہے جو سماج کے ہر طبقے میں اس کو باعث نفرت دیکھا جاتا ہے. جھوٹ ہے, چاہے وہ سماج کے کسی بھی طبقے میں ہو. ایک غیر مسلم بھی جھوٹے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے. تو سماج کے ہر طبقے میں جھوٹ کو ایک گھناؤنے نظر سے اور جھوٹے انسان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. جھوٹ کی جہاں بہت ساری شکلیں ہیں, ان میں سے سب سے بڑی شکل جھوٹ کی جو ہے وہ یہ کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولتا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا یہ بندے کی طرف سے سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف غلط بات کی نسبت کرنا. جو چیز اللہ نے نہیں کہی, رسول نے نہیں کہا, جس چیز سے اللہ کی ذات پاک ہے, ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں. جیسے یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, وہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں. ظاہر ہے کہ اللہ پر بڑا جھوٹ باندھتا. اللہ کی ذات اولاد سے پاک, لم یلد ولم یولد, اللہ رب العالمین کی ذات اولاد سے پاک ہے. اب اگر کوئی اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے, عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ رہے, تو یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے. اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ سب سے بڑا ظالم ہے وہ انسان جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, اپنی طرف سے کہہ دیے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. عام طور پر لوگ دین کے بارے میں, شریعت کے بارے میں بڑی آسانی سے زبان کھول دیتے ہیں اور مسئلے لوگوں کو بتا دیتے ہیں, حالانکہ ان کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں رہتا ہے. یہ چیز جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے,
لوگوں کو بغیر علم کے مسئلے بتا دیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام کرتے ہیں یہ دراصل اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ایسے لوگ آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جن چیزوں سے پاک ہے ہم ان چیزوں کو اللہ کے لیے ثابت کریں, اور اپنی طرف سے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے ہم اس کو حرام کر دیں, یا جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہم اس کو اپنی طرف سے حلال کر لیں. تو یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی ہے اور آپ کی طرف ہم منسوب کر کے وہ بات کہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں ایسا ہے, حدیث میں ویسا ہے, حالانکہ حدیث میں وہ بات نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے وہ, اور ہم حدیث بول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ کر کے ہم اگر اس کو بیان کریں گے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور ایسے شخص کے لیے سخت وعید ہے. فَلْيَتْبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اسی لیے صحابہ کرام محدثین اعظام حدیث کی روایت میں حدیثیں بیان کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے, بہت زیادہ احتیاط کرتے. بلکہ صحابہ کہتے کہ ہم صرف اسی لیے بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں, ہم حدیثیں لوگوں سے زیادہ بیان نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے اور ہم اس وعید کے مستحق ہو جائیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور اگر حدیث کو بیان کرتے بھی اگر کچھ الفاظ میں کچھ شک شبہ ہو جاتا تو فوراً آخر میں کہتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہے یا اس جیسے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. تو سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ہم جھوٹ بولیں. جو بات اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی ہے ہم اس کو اپنی طرف سے بیان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے. دوسری چیز کیا ہے, لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ بولنا. لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ بولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منافق کی 3 نشانی بتائی ہے اور دوسری حدیث میں منافق کی 4 نشانی بتایا اور کہا کہ جس کے اندر 4 نشانی ہوگی کان منافقا خالصا, وہ پکا منافق. اور جس حدیث میں منافق کی 3 نشانی بیان کی گئی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلی نشانی اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان, جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ سب منافقوں کی صفات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسری روایت میں صحیح مسلم میں وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم, اگر وہ بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے, وعدے میں خلاف ورزی کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو, لیکن وہ منافق ہے. یہ ہمارے لیے سخت وعید ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ یہ ظاہری عبادتیں ہی سب کچھ, یہ ظاہری عبادتیں ہی سب کچھ نہیں ہیں. یہ ظاہری عبادتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں, بلکہ ہمارا اخلاق, ہمارا کردار اور لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت, لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل یہ بھی صحیح ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم, ایک آدمی نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو, لیکن اگر اس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں تو منافق کی نشانی اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو بات چیت میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت جھوٹ بولنا. بات چیت میں جھوٹ بولنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم دوستوں کے ساتھ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں, مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں اور اسے ہم گناہ نہیں سمجھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ. ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ ویل یہ جہنم کی ایک وادی ہے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ویل استعمال کیا. ویل ہے اس شخص کے لیے, ویل ہے اس شخص کے لیے, جہنم کی وادی ہے
جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے قصے کہانیاں ذکر کرتا ہے، اور اس کو عام طور پر لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے ہیں، مجلس کو گرمانے کے لیے، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں اور جھوٹی باتیں ذکر کرتے ہیں. تو یہ بھی لوگوں سے بات چیت کے وقت جھوٹ بولنے کی ایک شکل ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه. میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی وہ لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے، لوگوں سے لڑتا جھگڑتا نہیں. اور جنت کے بیچ میں اس شخص کے لیے میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بیچ میں ایک گھر کی ضمانت لی، اور جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں اس کے لیے میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جس کے اخلاق و کردار لوگوں کے ساتھ اچھے ہو. تو مذاق میں بھی اگر کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے، اتنا زیادہ وہ جھوٹ سے بچتا ہے، دور رہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کے بیچ میں ایک گھر کی ضمانت اور ذمہ داری لی. تو جھوٹ کی یہ دوسری شکل ہے کہ ہم لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ بولیں. اور تیسری شکل جھوٹ کی ہے کہ بسا اوقات ماں باپ، جیسا کہ میں نے شروع میں ایک مثال دی، ماں باپ خود بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ ماں باپ خود بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اس کی ایک مثال حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے اور میں گھر کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. میری ماں نے مجھے دعتنی امی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتنا فقال ہا تعال اوتیک. میری ماں نے مجھے مٹھی بند کر کے، اشارہ کر کے مجھے بلایا، تعال اوتیک، بیٹے آؤ میں تم کو ایک چیز دے رہی. مٹھی بند کر کے اشارہ کر کے بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں کے پاس گئے اور کہا ما اردت ان توتی، تم نے اپنے بچے کو مٹھی بند کر کے اشارہ کر کے بلایا ہے، تم اپنے بچے کو کیا دینا چاہتی ہو، تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ تو کہا اردت ان اوتیہ تمرن، میں اپنے بچے کو کھجور دینا چاہتی ہوں. اور مٹھی کھول کر کے دکھایا تو ان کی مٹھی میں کھجور تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انک لو لم توتیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، اگر تم اپنے بچے کو مٹھی بند کر کے اشارہ کر کے بلاتے اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا اور تم اس کو کچھ بھی نہیں دیتے تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. کیا اسے ماں باپ جھوٹ سمجھتے ہیں؟ بچوں کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے، بچے رو رہے ہیں، بچے سو نہیں رہے ہیں، تو بچوں کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے، سلانے کے لیے ایسے بہت سارے جھوٹ ماں باپ بولتے رہتے. بیٹا سو جا، کتا ہے، شیر ہے، چور ہے، پولیس ہے، فلاں ہے. کیا گھر کے باہر شیر کھڑا رہتا؟ کیا گھر کے باہر پولیس رہتی؟ ایسے بہت سارے جھوٹے بہانے بنا کر کے ہم بچوں کو ڈراتے ہیں، خاموش کراتے ہیں، ان کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب جھوٹ میں شمار ہوتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے. ایک تو یہ جھوٹ ہے، اور دوسرا نقصان اس کا کیا ہے؟ بچوں کو بچپن ہی سے شیر سے، کتے سے، بلی سے ڈرا ڈرا کر کے ہم ان کو نفسیاتی طور پر ان کے دل میں خوف بٹھا دیتے. کل کی مائیں، اسلاف امت کی جو خواتین تھیں، وہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کے دلوں میں شجاعت، بہادری اور بلند حوصلے ان کے دلوں میں بٹھاتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر میں معاذ اور معوذ، دو چھوٹے بچے اسلام کی پہلی جنگ میں شریک ہو گئے. بڑے بڑے صحابہ نہیں شریک ہو پائے، صرف 313 صحابہ کو شریک ہونے کا موقع ملا. جس جنگ میں شریک ہونے والے 313 بدری صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا صاف اعلان کیا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. بدر میں شریک ہونے والے 313 صحابہ، تم آج سے جو چاہو کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا. اتنا بڑا مقام صحابہ کا. وہ اسی جنگ میں دو معصوم بچے معاذ اور معوذ شریک ہوئے. کیوں شریک ہوئے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں
بدر کے میدان میں صف میں کھڑا تھا. اچانک میرے دائیں بائیں یہ 2 بچے کھڑے تھے. میں پریشان ہو گیا کہ جنگ میں یہ بچے کہاں سے آ گئے. اچانک ایک بچہ میرے دامن کو کھینچ کر مجھ سے کہتا ہے یا عم. دیکھیے ان کے ماں باپ نے ان کو کیا ادب سکھایا ہے, دوسروں سے مخاطب ہونے اور بات کرنے کا ادب کیا. وہ بچے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بات کرتے وقت کیا کہہ رہے, یا عم, چچا, چچا کہہ کر کے ان سے بات کر رہے ہیں. یا عم, اے میرے چچا, ارنی ابا جہل. اس فوج میں, کافروں کی اس فوج میں ابو جہل کون ہے, ذرا ہم کو بتائیں, دکھائیں کون ہے ابو جہل. میں ابھی اس کی بات سن رہا تھا, دوسری طرف سے وہ بچہ بھی دامن کھینچ کر کے مجھ سے وہی سوال کر رہا. میں نے کہا کہ ابو جہل یہ کافروں کی فوج کا کمانڈر ہے, وہ تم اس کو کیوں پوچھ رہے ہو اور جان کر کے تم کیا کرو گے. تو کہا کہ ہماری ماں نے بتایا ہے کہ وہ نبی کا گستاخ ہے, نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور نبی کو گالیاں دیتا ہے. ہم کو یہ سن کر برداشت نہیں ہوا اور ہم بھاگ کر کے میدان میں آ گئے. ہم نے سوچا کہ ایسے گستاخ کو دنیا میں جینے کا حق نہیں. اور جیسے ہی وہ سامنے آیا, عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا, یہ دونوں بھاگے اور دوڑے اس کے اوپر اور اس پر حملہ کیے, اس کا معاملہ ختم کیا. اور دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے خوشخبری دے رہے ہیں, اے اللہ کے رسول آپ کے دشمن کو ہم نے قتل کر دیا. اے اللہ کے رسول آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا. دونوں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے قتل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھ کر کے کہا کلاکما قتلتم, تم دونوں نے قتل کیا. تو اسلاف امت کی خواتین صحابیات اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن ہی سے بلند حوصلے, بہادری, شجاعت, بڑے بڑے اونچے خیالات, نیک تمنائیں اپنے بچوں کے تعلق سے ان کے دلوں میں بٹھاتی تھی. آج ہماری مائیں کیا ہے, بچپن ہی سے بزدلی, خوف, ڈرانا, ہمیشہ ان کو ڈراتے رہنا. آگے چل کر کے وہ بچے بزدل ہو جاتے ہیں اور ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. تو اس لیے ماؤں کو اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. تو والدین اپنے بچوں کے سامنے نہ جھوٹ بولے اور نہ جھوٹ کا کوئی نمونہ پیش کریں. اور اسی طریقے سے جھوٹ کی ایک حرام شکل جو ہے سماج اور معاشرے میں, وہ تجارت اور کاروبار میں جھوٹ بولنا, یعنی جھوٹی قسم کھا کر کے سامان بیچنا, جھوٹ بول کر کے تجارت کرنا. ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں جو لوگ جھوٹ بول کر کے تجارت کرتے ہیں اور جھوٹی قسم کھا کر کے. ظاہر ہے کہ جب آدمی جھوٹی قسم کھا لیا تو اب سامنے والا اس کی قسم پر اعتبار کر لیتا کہ قسم کھا کر کے بول رہا, تو اس نے جھوٹی قسم کھا کر کے وہ اللہ کی عظمت کو پامال کیا. اس کو اللہ کی عظمت کا کوئی خیال نہیں ہے. اللہ کے نام کو سامنے رکھ کر کے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا. سامنے والے کو اپنا سامان خریدوانے کے لیے وہ اللہ کی قسم کھا کر کے وہ اللہ کے نام کی بے حرمتی کر رہا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 4 قسم کے لوگ, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے 4 سزائیں. اللہ ان سے اتنا غضبناک ہوگا آخرت میں, اللہ ان سے بات نہیں کرے گا, ان کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا, ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسبل, ایک تو اپنے ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانے والا, پینٹ پہننے والا, اور دوسرے والمنان, احسان کسی کی مدد کر کے احسان کر کے احسان جتلانے والا, اور تیسرے کذاب, ایک شخص جو جھوٹ بولتا ہے, والمنفق صلاته بالحلف الكاذب, جھوٹ بول کر کے, جھوٹی قسم کھا کر کے جھوٹ بولنے والا, تجارت کرنے والا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جھوٹی قسم کے ذریعے تم اپنا سامان تو بیچ لو گے, لیکن تمہارے مال سے, تمہاری تجارت سے, تمہاری روزی سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا. جھوٹی قسم سامان کو فروخت کراتی ہے لیکن اس میں سے برکت کو مٹا دیتی ہے. تو اس لیے تجارت اور کاروبار میں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. ایسا آدمی دنیا میں بھی بدنام ہو جاتا ہے اور لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے, اور آخر میں نقصان ہوتا ہے. انجام یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے اور اس کی دکان نہیں چلتی, اور آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ اور نقصان ہے. اور 5ویں چیز یہ ہے, خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس زمانے میں, کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات دوسروں پر نقل کرنا, دوسروں کو بتانا. ہمارے پاس کیا ہے, واٹس ایپ میں کوئی بھی میسج آیا فوراً اس کو سارے گروپوں میں نشر کر دیے. کوئی بات کسی نے ہم کو بتائی, اس کی تحقیق بھی نہیں کیے, سچی خبر ہے جھوٹی خبر ہے, فوراً اس کو دوسروں میں بیان کرنا شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے جو آدمی ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا ہو. جو آدمی ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرتا ہے وہ آدمی جھوٹ سے بچ نہیں سکتا، اور اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. قرآن میں سورہ حجرات میں جہاں بہت سارے آداب سکھائے گئے ہیں، ایک ادب یہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آ رہا ہے تو تم اس کی پہلے تحقیق کرو، سچی بات ہے جھوٹی بات ہے، بغیر تحقیق کے کوئی بات نشر نہ کرو. اور ایک چھٹی بات جھوٹ کی شکل یہ ہے کہ کسی کی تعریف میں غلو کرنا، اور خاص طور پر یہ جو شعراء ہوتے ہیں شاعری کرنے والے، کسی کو چڑھانے میں اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ اس کو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں. اور جھوٹی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی بہت تعریف کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کی گردن کاٹ دی. اگر کوئی کسی کی تعریف کرنا ہوئی ہو ضروری سمجھتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، حقیقت میں وہ کیسا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں میرا خیال ایسا ہے. احسبہ فلانا کذا واللہ حسیبہ، حدیث میں الفاظ ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے بارے میں اس کی تعریف میں تم غلو اور مبالغے سے کام مت، جھوٹ مت بولو ایسا ہے ویسا ہے، بلکہ اگر کسی کی تعریف کرنا ہی ہے تو ایسا کہنا چاہیے میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں، ایسا پاتا ہوں، باقی حقیقت حال وہ اللہ کو معلوم ہے. یہ تعریف کرتے وقت جھوٹ بولنے کی شکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، جب تم دیکھو کہ سامنے تمہارے کوئی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے تو اس کو خاموش کرنے کے لیے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو تاکہ اس کی آواز بند ہو جائے اور وہ خاموش ہو جائے اور تم کو بہت چڑھا رہا ہے. 7ویں چیز یہ ہے بدگمانی، کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جانا. بدگمانی یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے، خاص طور پر لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے، دشمنیاں پیدا کرانے کے لیے، خاندانوں میں، میاں بیوی میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے بدگمانی یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے. بدگمانی کسی کے تعلق سے کوئی خبر سن لیے، کوئی بات سن لیے، کسی نے کہہ دیا اور سنتے ہی ہم اس کے بارے میں بدگمانی میں پڑ گئے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگوں بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. شیطان تم کو تمہارے دل میں بدگمانی پیدا کر کے، غلط وسوسے ڈال کر کے، سامنے والے کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر کے تمہارے دل میں نفرت ڈالنا چاہتا ہے، تم کو لڑانا چاہتا ہے. اس لیے بدگمانی سے بچو، جھوٹ سے بچو. اور اچھے لوگوں کو شیطان بدگمانی میں ڈال دیتا ہے. ایک چھوٹا واقعہ جو صحیح مسلم میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزارنے کی باری تھی. دیکھیے شیطان کیسے لوگوں کے دلوں میں کیسے بدگمانی پیدا کرتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں رات گزارنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے. دونوں آرام کرنے کے لیے بستر پر چلے گئے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ رات کی اس گھڑی میں بقیع قبرستان جائیے اور اہل بقیع کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شاید سو گئی ہیں، اب ان کو بتانا، ان کو اٹھانا، ڈسٹرب کرنا کیوں؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ اٹھے تاکہ وہ ان کی نیند میں خلل نہ ہو. آہستہ بستر سے اٹھے، آہستہ جوتے لیے اور آہستہ دروازہ کھولے، آہستہ باہر نکل گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوشیار تھی، ان کے دل میں کیا بدگمانی آ گئی، شاید آج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں نہیں بلکہ کسی دوسری بیوی کے ہاں آپ رات گزارنا چاہیں، اس لیے آہستہ اٹھ کر کے آہستہ دروازہ کھول کے جا رہے. تو پیچھے سے وہ بھی اٹھی، دیکھیں گے کہاں جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بقیع قبرستان گئے اور وہاں دیر تک کھڑے ہو کر کے آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی. واپس جب آپ ہونے لگے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی واپس ہونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سائے کی طرح کچھ محسوس کیا تو آپ ذرا تیزی کے ساتھ چلنے لگے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تیزی کے ساتھ آ کر کے بھاگ کر کے بستر پر لیٹ گئیں.
بھاگ کر کے آئی تھی اس لیے ان کی سانس پھول رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سانس بہت تیزی سے چل رہی ہے. کہا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول کوئی بات نہیں, آپ آرام کیجیے. تو کہا کہ نہیں کوئی ضرور بات ہے, تم بتاؤ نہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بتائے گا. تو اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پورا واقعہ ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ ازننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ, اے عائشہ کیا تم اس بدگمانی میں پڑ گئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کیسے تم نے سوچ لیا؟ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور شرمندہ ہوئی. کہا اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں کیسا برا خیال سوچ رہی تھی, بدگمانی میں آپ کے بارے میں مطلع ہو گئی, جبکہ آپ ایک اچھے کام میں اہل بقی کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے. تو یہ جھوٹ کی 7ویں شکل ہے. 8ویں شکل یہ ہے کہ آدمی اپنی فضیلت اور برتری ظاہر کرنے کے لیے, اپنی شہرت اور ناموری کے لیے اور سامنے والے کو گھٹانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اپنی بڑائی کے لیے اور سامنے والے کو نیچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا اور جھوٹے دعوے کرے گا اپنی عزت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار, جو شخص ایسا دعویٰ کرے جو چیز اس کے پاس نہیں ہے, چاہے مال کا دعویٰ کرے, میرے پاس اتنا مال ہے, میرے پاس اتنی سواری ہے, اپنے دوستوں میں اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے, اور حالانکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو اپنی فضیلت اور برتری ظاہر کرنے کے لیے بھی بسا اوقات لوگ اپنے دوستوں میں جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کی 9ویں شکل یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 3 مرتبہ کہا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں بھی جو بڑے گناہ ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیے. تو آپ نے سب سے پہلے کہا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرے نمبر پر وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. شرک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, شرک کتنا بڑا گناہ ہے, ہر آدمی شرک کی سنگینی اور خطرناکی کو جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شرک کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو گناہ ذکر کیا ہے حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے تھے, پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں الا وشہادۃ الزور, اے لوگوں جھوٹی گواہی سے بچو. جھوٹی گواہی دے کر کے تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے دو گے اور وہ آدمی کسی اپنے بھائی کا حق دبا لے گا تو تم کو دنیا کا تھوڑا فائدہ تو مل جائے گا, لیکن تم اپنے لیے جہنم کی آگ کے انگار حاصل کر. تم جھوٹی گواہی سے بچو. بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جملے کو دہرا رہے تھے, جھوٹی گواہی سے بچو, جھوٹی گواہی سے بچو. یہاں تک کہ صحابہ نے کہا ہم نے دل میں سوچا کہ کاش کی لیتہ سکت, کاش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جاتے. ہمارے سامنے اس کی سنگینی اور خطرناکی واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس جملے کو دہرا کر کے اس کی خطرناکی کو بیان کر رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی سے بچو, جھوٹی گواہی مت دو. تو یہ 9ویں چیز ہے. اور آخری چیز ہے بسا اوقات کیا ہے, لوگ شرم سے جھوٹ بولتے ہیں, شرم سے جھوٹ بولتے ہیں. اس کی ایک مثال جو حدیث میں بیان کی گئی ہے, اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کھانا لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کھانا لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کھانا پیش کیا اور کہا کہ دیکھو کھانا آیا ہے, تم بھی کھانا کھاؤ. تو ہم نے کہا لا نشتہی, ہم کو کھانے کی خواہش نہیں. اللہ کے رسول آپ کھائیے, ہمیں کھانے کی خواہش نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجمعنا جوعا وکذبا, بھوک اور جھوٹ دونوں مت جمع کرو. بھوک اور جھوٹ ایک ساتھ جمع مت کرو. یعنی بسا اوقات کیا ہوتا ہے, آدمی کو بھوک لگی ہے, کھانے کی خواہش دل میں ہے, لیکن شرم سے کیا بولتے ہیں, نہیں بھوک نہیں ہے, دل نہیں کر رہا ہے, نہیں کھاتا میں. تو آدمی شرم سے جھوٹ بولتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجمعنا جوعا وکذبا, بھوک اور جھوٹ کو دونوں کو ایک ساتھ مت جمع کرو. ایک تو بھوکے رہ جاؤ گے شرم کی وجہ سے, اور جھوٹ بولنے کا بھی نقصان ہوگا. اور ایک آخری شکل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری چیز, یہ جھوٹ کی 10 شکلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ایک حدیث ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یحل الکذب الا فی ثلاث, جھوٹ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے, لیکن 3 ایسے حالات ہیں جہاں پر بوقت ضرورت آدمی جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے. پہلی چیز
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یحدث الرجل امراتہ لیرضی، بسا اوقات کیا ہے میاں بیوی کے رشتے کو خوشگوار باقی رکھنے کے لیے، آپسی اختلافات سے بچانے کے لیے، ایک شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اگر اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے، بات بنانے کی ضرورت پڑے تو وہ بات بنا سکتا ہے، یہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات باقی رہیں، خوشگوار تعلقات رہیں، اور ورنہ کیا ہے بسا اوقات ایک دوسرے میں کچھ نفرت ہو سکتی ہے، تو شوہر اپنی بیوی کو منانے کے لیے بسا اوقات کوئی بات اس طرح سے بنا سکتا ہے۔ اور دوسرے، مسلمانوں کے اوپر دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ نقصان اور خطرے کا اندیشہ ہو تو اس وقت جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے، والکذب فی الحرب۔ اور تیسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ شخص اللہ کی نظر میں جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا جو لوگوں کو ملانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ بات بنا لیتا ہے اور جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، حالانکہ وہ اسی بات نہیں رہتی ہے، اپنی طرف سے وہ بات بنا کر پیش کر رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ دونوں آپس میں مل جائیں اور دونوں کے درمیان کی جو دشمنی ہے، نفرت و عداوت ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو لوگوں کو ملانے کے لیے اور ان کی نفرت کو ختم کرنے کے لیے کچھ بات اپنی طرف سے اگر بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جائز ہے۔ بہرحال جھوٹ یہ ایک بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور سماج اور معاشرے میں عام طور پر یہ برائی عام ہو چکی ہے، اور ہر طبقہ اس میں ملوث ہے، اور لوگ اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں اور اسے اتنا خطرناک گناہ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بڑا سنگین اور خطرناک گناہ ہے۔ دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی اس کے خطرناک نقصانات ہیں، اور جھوٹوں کے لیے سخت وعیدیں اور سزائیں ہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کے لیے، دنیا میں اپنا اعتبار باقی رکھنے کے لیے اور لوگوں میں اپنی عزت باقی رکھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں سچ بولیں اور جھوٹ سے بچیں۔ خاص طور پر ماں باپ کوئی ایسا نمونہ بچوں کے سامنے نہ پیش کریں جس کی وجہ سے بچے جھوٹ بولنا سیکھیں اور جھوٹ کی تربیت ان کے سامنے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں سچ بولنے اور سچائی کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ اور اس کی تمام مختلف شکلوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی نصیب فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے آفتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔